السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم کورس میں آج انشاءاللہ ہم یہ فصل پڑھیں گے، فصل فی صلاۃ النفل جالسا والصلاۃ علی الدابہ۔ یہ فصل بیٹھ کر نماز پڑھنے اور سواری پر نماز پڑھنے کے بیان میں ہے۔ یہاں لفظ دابہ اگرچہ عام ہے مگر مراد اونٹ ہے، کیونکہ گھوڑے پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کو چلانا پڑتا ہے۔ اگر نماز کے اندر جانور کو چلانا پڑے تو یہ عمل کثیر ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اونٹ کی صورتحال مختلف ہے۔ ان کی قطار ہے، ہر اونٹ کی نکیل دوسرے اونٹ کی دم میں باندھ دی جاتی ہے، اور جو اونٹ سب سے آگے ہوتا ہے اس کو ایک شخص لے کر چلتا ہے یا اس پر بیٹھ کر چلاتا ہے، اور باقی سب اونٹ ریل کے ڈبوں کی طرح اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص کے علاوہ سب لوگ فارغ ہوتے ہیں، پس وہ ان پر بیٹھے ہوئے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اونٹ کی پیٹھ کا پاک ہونا اور استقبال قبلہ شرط نہیں۔ جانور جس جانب بھی متوجہ ہو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کرنا کافی ہے۔ البتہ بغیر عذر کے فرض نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں قیام، رکوع اور سجود اور استقبال قبلہ شرط ہے۔ اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کار اونٹ کے حکم میں ہے، ان میں بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، اور سنن مؤکدہ بھی نفل ہیں، اور سیٹ کا پاک ہونا اور استقبال قبلہ یہ اس میں کار میں شرط نہیں۔ البتہ ڈرائیور نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کو گاڑی چلانی ہے۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ریل گاڑی میں نوافل کے لیے اگرچہ قیام ضروری نہیں مگر استقبال قبلہ اور رکوع و سجود ضروری ہیں۔ ریل اور بس میں کیف ما اتفقا، یعنی جس طرف بھی اتفاق ہو، اور اشارے سے نفل پڑھنا جائز نہیں، اور کار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتے، پس وہ دابہ کے حکم میں ہے۔ اور ٹرین و بس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے، اور بھیڑ جو ہے رش عارضی عذر ہے، اس لیے اس میں استقبال قبلہ اور رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اس میں مسائل کی طرف۔ تو پہلا مسئلہ آپ یاد رکھیں، نفل نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، البتہ اگر بلا عذر بیٹھ کر نفل ادا کی تو کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں ثواب آدھا ملے گا، اور اگر کوئی عذر ہے تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، اور سنن مؤکدہ کو بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، سوائے سنت فجر کے۔ باقی تمام سنت مؤکدہ بھی بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔ فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اب اگلا مسئلہ ہے نفل پڑھنے والا کس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نفل پڑھنے والے کو اس طرح یا جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تشہد کی طرح، جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے اس حیت کی طرح بیٹھ کر نماز ادا کرے، کیونکہ یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے آخری 2 نفل بیٹھ کر آپ پڑھتے، یا ایک دفعہ آپ نے پڑھے، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ثواب قیام و قعود دونوں میں برابر ہے، لہٰذا امت میں سے کوئی شخص بیٹھ کر یہ نفل ادا کرے گا تو اس کے لیے نصف اجر ہوگا۔ یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے جلد 7 میں۔ اب نفل نماز کچھ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھنا۔ ایک شخص کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ رہا تھا، پھر نماز ہی کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ صحیح ترین قول یہی ہے،
اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اگر بلا عذر کے ایسا کیا تو مکروہ ہے، مگر اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عذر کی بنا پر ہو یا بلا عذر کے ہو، کسی بھی صورت میں ہو کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن جب کھڑے ہو کر شروع کرے تو بہتر یہ ہے کہ بلا عذر نہ بیٹھے۔ اگلا مسئلہ ہے نفل نماز سواری پر پڑھنا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں اونٹ پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے اور حضر میں جائز نہیں۔ سفر سے کیا مراد ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر شرعی مراد ہے، یعنی جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور آناف کے نزدیک سفر لغوی، چنانچہ عالمگیری میں ہے، فتاوی عالمگیری میں، کہ جس شخص کا کھیت گاؤں سے باہر ہو اور وہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے کھیت کی طرف جا رہا ہو تو وہ گاؤں سے نکلنے کے بعد سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اور رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کرنا کافی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو نفل پڑھنے والا ہے وہ بنا کیسے کرے۔ ایک شخص سواری پر نفل پڑھ رہا تھا، اب زمین پر اتر آیا تو اسی نماز پر بنا کرنا درست ہے، اثر نو نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر نماز زمین پر شروع کی نفل نماز پھر سوار ہو گیا تو اب بنا کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ اثر نو نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ قوی کی بنا ضعیف پر درست نہیں۔ آگے اسی مسئلے کو صاحب ہدایہ یا صاحب نور الازا فرماتے ہیں کہ سواری پر حسب تفصیل جو ہم نے اوپر ذکر کیے نفل نماز اور سنتیں پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ سنت مؤکدہ ہی ہوں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ دن رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ ان کو سنت راتبہ اور رواتب بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جم جانا، کیونکہ اس کا معنی ہے جم جانا، چونکہ بندہ حدیث میں مذکورہ ثواب سن کر جو ہے اس کے اوپر جم جاتا ہے، اور مواظبت کرنے پر ہی جو ہے یہ ہوتا ہے، یعنی 2-4 مرتبہ ان کو پڑھ لینے سے ثواب نہیں بلکہ اس پر مواظبت کرتا ہے، میشگی اختیار کرتا ہے، اس لیے ان کو سنن راتبہ یا نوافل راتبہ کہتے ہیں۔ فجر کی سنت سواری پر ما قبل میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ سواری پر سنن مؤکدہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کا مسئلہ اس سے الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں بلا عذر سواری پر بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، بلکہ نیچے اتر کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اگر دشمن کے گھوڑے بھی تمہیں روند دیں تو تب بھی تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ تو اس کی تاکید زیادہ ہے، اس تاکید کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بیٹھ کے نہ پڑھیں۔ سواری پر نفل نماز ٹیک لگا کر پڑھنا، اگر تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی شخص دیوار یا لاٹھی وغیرہ پر ٹیک لگا کر نفل نماز ادا کرے تو بلا کراہت جائز درست ہے، اور اگر بلا عذر ایسا کیا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، کیونکہ اس میں بے ادبی کا خوف ہے۔ سواری پر نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک آدمی نے اپنی سواری پر نماز ادا کی اور اس پر نجاست تھی، خواہ اس کے رکاب میں ہو یعنی پاؤں کی جگہ یا اس کی زین میں ہو، تو اس کی یہ نماز صحیح ہو جائے گی، اور اس ناپاکی کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہ نفلی نماز کے بارے میں ساری تفصیل ہے۔ دوران نماز چلنا، نماز میں عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے، اور چلنا بھی ایک عمل ہے، پس نماز میں زیادہ چلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، دونوں کا حکم ایک ہے۔ اور نماز میں عمل قلیل کی گنجائش ہے، اس لیے تھوڑا چلے گا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ رہی یہ بات کہ کون سا عمل قلیل ہے اور کون سا کثیر ہے، اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ نمازی جو کام دونوں ہاتھ سے کرے وہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، اور جو کام ایک ہاتھ سے کرے وہ عمل کثیر ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کی کہ دیکھنے والا یہ سمجھا کہ یہ شخص نماز میں ہی نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے، اور ایسا عمل کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ورنہ قلیل ہے اور نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب نماز میں کتنا چلنا مفسد صلاۃ ہے اور کتنا چلنا نہیں ہے، فقہا نے یہ مسئلہ طے کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لگاتار 3 قدم یا اس سے زیادہ چلے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور 3 قدم سے کم چلے یا 4-5 قدم چلے مگر
وقفے وقفے سے چلے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ فرض اور نفل نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے، مگر فرض اللہ کے دربار کی خاص حاضری ہے، اس لیے تھوڑا بھی نہیں چلنا چاہیے، اور نفل نماز خصوصی معاملہ ہے، اس لیے تھوڑا چلنے کی اس میں گنجائش موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔